دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا جو پہلا چینل تھا وہ پہلے کسی نے ہیک کروا دیا، اس پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک چینل بنایا، اس پہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیں، کچھ 70-80 کے قریب اپلوڈ کیں، تو وہ کسی نے ویڈیو ساری اڑوا دی۔ تو کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ کہ مجھے ختم نبوت کے کام سے روک سکے، میں ویڈیوز نہ بناؤں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میں نے عزم کیا ہوا ہے کہ جب تک جاں میں جاں ہے میں انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا، آپ کے سامنے حقائق لاتا رہوں گا۔ تو مجھے ایک دوست نے یاد کرایا کہ آپ کے ایک پرانے چینل پہ ایک ویڈیو تھی، مناظرے کی داستان تھی، تو ذرا وہ دوبارہ ہمیں بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کر دوں، قادیانی حضرات بھی اس کو سن لیں گے۔ ایک قادیانی سے بات ہوئی تو اجماعی عقیدے کا ذکر چلا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بجسم عنصری آسمان پر ہیں اور قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اجماعی عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، حالانکہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، یعنی اس پہ اجماع نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا اس کو، میں نے کہا یار اس کی ویلیو ہے، مگر جیسے قادیانی کو حضرات قرآن و حدیث کی بات تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں جری اللہ صاحب، کیا کہتے ہیں آپ مانتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کو؟ چلیں بہرحال، اچھا تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا پکی بات ہے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کہا جی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو مختلف اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مرضی بات نہ مانے تو پھر رضائی بھتیجے کے پاس تو ایک ہی حل ہے اور وہ ہے وہ جو ڈکی کے اندر بند ہوتا ہے بیگ۔ تو میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہ مانو رضائی بھتیجے کی بات؟ تو میں نے پھر مجبوراً اس بیگ کو باہر نکالا۔ تو کہنے لگا جی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے اندر وہ چیز ہے کہ تم اب مانو گے اجماعی عقیدے کو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوتا کہ مرضی بات نہ مانے؟ تو بہرحال میں نے وہ بیگ کھولا، تو میں نے جو اس کے سامنے پہلی کتاب پیش کی یہ بات بتانے کے لیے کہ اجماعی عقیدہ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی میں وہ کتاب کھولتا ہوں۔ آجا بھائی، جری اللہ انتظار کر رہا ہے، آجا جری اللہ صاحب برا نہ بنائیے گا۔ اچھا یہ ہے جی روحانی خزائن جلد نمبر 11، اس کا پیج ہے 144۔ اچھا اس کے اندر مرزا جی نے ایک عبارت لکھی ہے عربی میں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک اجماعی عقیدے کی کیا اہمیت تھی، اور جو اجماعی عقیدے کو توڑتا ہے اس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی جی کیا فرماتے ہیں۔ اچھا مرزا جی فرماتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ منبع حق اور عرفان ہیں ان کی یعنی اتباع کرتے ہیں، اور اس زمانے میں جو اجماع منعقد ہوا اسے قبول کرتے ہیں، نہ ہم اس میں زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جری اللہ صاحب؟ سن رہے ہیں مرزا صاحب کی باتیں؟ پھر آپ نے کہنا کٹا تحقیق کی ہے، چلیں آگے سن لیجئے پوری عبارت۔ اور ہم اسی پر جیتے اور مرتے ہیں، یعنی اسی اجماع پر جیتے اور مرتے ہیں، اور جس نے بھی اس شریعت میں ذرا برابر بھی زیادتی یا کمی کی، ذرا برابر بھی، جریل ذرا برابر کی سمجھ ہے، ذرا برابر بھی زیادتی یا کمی کی یا اجماعی عقیدے کا انکار کیا۔ تو میں نے اس مرزائی سے کہا، میں نے کہا سنو غور سے، کیا کہتے ہیں؟ یا اجماعی عقیدے کا انکار کیا
پس اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت۔ میں نے کہا جو جماعی عقیدے کا انکار کرتا ہے، مرزا جی کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہی ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا مقصود و مراد ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ جماعی عقیدے کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہائے 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 جلیل اللہ صاحب، بڑا ہی مزہ آتا ہے جب ایسے کتاب کھول کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی نا مرزائی کے کہ یار یہ آپ کے مسیح موعود جلی بروجی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جو ان کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں نا، اور اس وقت ان کو جو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، جلیل اللہ صاحب دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، یقین کیجیے۔ اب جب میں نے یہ پیش کی عبارت، جب اس نے پڑھی تو بیچارہ خاموش۔ میں نے کہا جی خاموش کیوں ہیں؟ کہنے لگا جی آپ نے بات ہی ایسی پیش کر دی ہے۔ میں نے کہا جی وہ ایک شعر یاد آ گیا، ہمیں تو لوٹ لیا مل کے ان بشیروں نے، ہیں۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیں میں نے کچھ نہیں کہا، یہ صاحب آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آپ پہلے بڑبڑ کے کہہ رہے تھے جماعی عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں نے کہا اب بتائیے۔ اب وہ بیچارے پریشان ہوئے۔ چلیں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، بہت سے مرزائیوں نے نہیں دیکھی ہوگی، جلیل اللہ صاحب آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں جی میں نے بڑی تحقیق کی ہے، کٹا تحقیق کی ہے۔ چلے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ ہے اصل مصفحہ، یہ نکل آئی، بڑے آرام سے نکلی ہے، مرزا صاحب کی ہوتی تو شاید تھوڑا سا کھینچا تانی کرنی پڑتی۔ یہ دیکھیے اس کا میں آپ کو پیج دکھاتا ہوں، اس کا پیج ہے 162۔ اس میں یہ اصل مصفحہ وہ کتاب ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہی اس کا درس دیا جاتا تھا لوگوں کے درمیان، اور مرزا صاحب اس پہ خدا بخش مرزائی جو اس کا مصنف ہے اس کو شاباش دیتے تھے کہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے، بہت اچھا درس ہے اس کا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہر روز اس کا درس ہونا چاہیے، اتنی اس کتاب کی اہمیت ہے۔ اس کے اندر اصل مصفحہ کے جو مرزا صاحب کے جو یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کو صحابی ہی شاید آپ کہیں گے نعوذ باللہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے پہلی فصل، یعنی 13 صدیوں کے مجددین کے انہوں نے نام دیے ہیں اس کے اندر۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیجئے، یہ 13ویں صدی کے مجدد اصحاب ذیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں مختلف، جو لوگ اس صدی کے مجدد تھے۔ تو اب 13 صدیوں کے جو مجدد تھے ان کا کیا اجماعی عقیدہ تھا ختم نبوت کے بارے میں یا حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اجماعی عقیدہ کیا تھا ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی دنیا میں نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی بندہ ایسا جس کو اللہ تعالیٰ حضور کے بعد نبوت عطا فرمائے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری طرف ان تمام 13 صدیوں کے مجددین کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور قرب قیامت نازل ہوں گے۔ یہ اجماعی عقیدہ جو ہے صحابہ سے لے کر تمام مسلمانوں تک چلتا آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انکار کس نے کیا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ بات مرزا قادیانی کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو چلیے یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 14۔ یہ تو کسی مرزائی کو بھولتی نہیں کیونکہ اس میں یوز اسماء کے بارے میں جو ویڈیو گئی ہیں سب کو یاد ہوگی ہے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی جی کیا کہتے ہیں۔ اچھا مرزا جی کہتے ہیں صفحہ نمبر ہے 323۔ اب ذرا جلیل اللہ صاحب غور کیجئے گا، پھر آپ نے کہا تھا نا بعد میں ویڈیو میں کٹا، چلے سنیں۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ جلیل اللہ صاحب سمجھ آئیے آپ کو؟ یقیناً آئی ہوگی، آپ سمجھدار بھی تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں مجھے۔ اب آپ نے تعویلات کرنی ہیں ان ساری باتوں کی، مگر ذہن میں عبارت رکھ کے تعویلات کیا کریں۔ مرزا صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ تعویل کر رہے ہوتے ہیں،
آگے چلیں, اسی صفحے کے تھوڑا سا آگے بھی کچھ ہے, دیکھیے. اچھا, آگے مرزا جی کہتے ہیں غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا. سلف صالحین کا کیا تھا؟ اجماع تھا, اعتقادی طور پر ان کا اجماع تھا. کس بات پہ؟ کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے, اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں. یعنی تمام اہل اسلام کی جو اجماعی رائے ہے, یہ چیز جو ہے یہ اسلام کہلاتی ہے, ان سب کا ماننا فرض ہے. اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے. چلیں, مرزا جی کا بھی یہی مذہب ہے کہ جو سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہے اس کو ماننا فرض ہے اور وہی اسلام کہلاتا ہے. اور مرزا جی نے زمین و آسمان کو اس کا گواہ بنایا اور کہا کہ یہی میرا مذہب ہے. چلیں کوئی بات نہیں, رضائی بھتیجا بیٹھا ہے ہندوستان کے مذہب کو چیک کرنے کے لیے. اچھا, اسی کتاب کے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں مرزا جی کیا کہتے ہیں. مرزا جی کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے, بہرحال اس میں کوئی زیر زبر نہیں لگی, ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ جی کوئی لفظ غلط پڑھا گیا ہے. تو میں پہلے بتا دوں کہ جب میرے رضائی چچا کو نہیں پڑھنا آتا تو آخر رضائی بھتیجا تو میں ان کا ہوں نا. ہو سکتا ہے بہرحال زیر زبر نہیں پڑھی, لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدے کے 4 قسم کی حفاظت اپنے کلام کی ہے. یہ جو حفاظت کا ذکر ہے, مرزا جی کہتے ہیں کہ 4 قسم کی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اول کیا ہے؟ حافظوں کے ذریعے سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا ہے, اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو اس کلام پاک کو اپنے سینوں میں حفظ کرتے رہے. جری اللہ صاحب, آپ کے ہاں بھی ہے حافظ قرآن؟ شاید چند ایک ہو سکتے ہیں. چلیں جری اللہ صاحب آپ بھی ہیں, برا نہ منائیے گا میری بات کا. سنیے آگے, ایسا حفظ کہ ہر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں. ہاں, یہ نہیں ہوگا جری اللہ صاحب, یہ کام مشکل ہو گیا ہے نا. چلے بہرحال دیکھتے ہیں. رضائی چاچو جی تو دیکھ کے رٹا لگا کے بھی اٹک جاتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, رٹا صحیح نہیں لگتا. اچھا جی, اور اسی طرح پر قرآن کو تحریفی لفظوں سے ہر زمانے میں بچایا ہے. کن لوگوں نے؟ پرانے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, مرزا صاحب کے دور سے پہلے کے لوگوں کی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں. آگے بھی بہرحال یہی حال ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اچھا, دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے, ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے, اور ان جن کو فہم قرآن عطا ہوا ہے ان کا اجماعی عقیدہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے. جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی حدیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریفی معنوں سے محفوظ رکھا. جری اللہ صاحب اب تو آپ پھنس گئے ہیں, اب تو آپ تعویل بھی نہیں کر سکیں گے. یہ دیکھیے آپ کو کون پھنسا رہا ہے؟ رضائی بھتیجا نہیں پھنسا رہا. ایویں مجھ پہ غصہ کرتے رہتے, کہتے رہتے, سڑتے رہتے ہیں. یہ صاحب آپ کو شرمندہ کروا رہے ہیں, پھنسا رہے ہیں. چلے بہرحال پھر بھی دیکھتے ہیں, آپ ان سے زیادہ عقل مند ہیں, آپ طویل پھر بھی اچھی کریں گے. آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے تیسرے متکلمین کے ذریعے سے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کی پاک کلام کو کوتا اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا. دیکھ لیجئے پہلے صدیوں کے لوگوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے, اور ان لوگوں کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. چوتھے روحانی نام پانے والوں کے ذریعے جنہوں نے خدا کے پاک کلام کو ہر زمانے میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملوں سے بھی بچایا ہے. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, پہلی صدیوں کے لوگوں کے لیے. تو کیوں نہ ایسا کرے, پہلی صدیوں کے جو مجددین ہیں یا پہلے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں مرزا صاحب کے بیٹے سے پوچھ لے, جن کو اب مسلم موعود کہتے ہیں, اور جنبا صاحب ان کو مسلم موعود ہونے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. تو دیکھ لیں ذرا کہ آپ کے نبی صاحب کے بیٹے
مرزا بشیرالدین محمود کیا کہتے ہیں؟ ہاں نکالتا ہوں کتاب. جلیل صاحب یہ دیکھیے میرے پاس پڑھی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں. اچھا جی یہ ہے جی انوار العلوم جلد نمبر 2. اچھا جی یہاں انہوں نے صفحہ نمبر 463 پہ لکھا ہے، تو اب اس پرانے عقائد پر قائم رہنا ایک نادانی اور جہالت ہے جس پر اظہار ناراضگی کرنا ضروری تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پچھلی صدیوں میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا. پچھلی صدیوں میں تمام مسلمان جو ہیں، یہ مرزا بشیرالدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے پچھلی صدیوں کے لوگوں کا عقیدہ کوئی اور تھا کہ انہوں میں کوئی لوگ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اجماع نہیں تھا بلکہ وفات پہ اجماع تھا، تو پھر آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، آپ مرزا بشیرالدین محمود کو ضرور جھوٹا ثابت کر دیں گے، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا. اب سب مسلمان کون؟ جتنے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کے اب تک ہیں، ان سب کا کیا عقیدہ تھا کہ مسیح زندہ آسمان پر ہیں. یہ اجماعی عقیدہ تھا. اگر آپ کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے تو پھر مرزا بشیرالدین محمود صاحب جھوٹے ہو جائیں گے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، تعویل کرتے وقت سوچ لیجئے گا، کوئی ایسی تعویل کیجئے گا کہ اس کا توڑ نکل آئے. اچھا اور بڑے بڑے بزرگ اسی عقیدے پر فوت ہوئے، اور بڑے بڑے بزرگ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر فوت ہوئے کیونکہ ان کا اجماع تھا. چلیں آگے لکھا، اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک فوت ہوئے ہیں، گو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. ہاں مرزا بشیرالدین محمود صاحب سے پوچھئے گا کہ مرزا صاحب خود کتنا عرصہ اس مشرکانہ عقیدے پہ قائم رہے، اپنی زندگی کے کتنے سال. یہ جلیل اللہ صاحب آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب اتنا عرصہ مشرک رہے ہیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو لوگ پھر مرزا بشیرالدین محمود کو جھوٹا کہیں گے. اب فیصلہ کر لیجئے، بیٹا جھوٹا کہ باپ؟ آپ پہ چھوڑتا ہوں. چلے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں. پھر آگے انہوں نے لکھا ہے، پس مسیح موت کے دعوے سے پہلے، سن لیجئے کس کے دعوے سے پہلے؟ پس مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے جس قدر اولیاء اور صلحاء گزرے ہیں. سن لیا آپ نے مرزا بشیرالدین محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے وہ پہلے کہا تھا نا، ہمیں تو لوٹ لیا مل کے ان بشیروں نے، کبھی چھوٹے نے کبھی بڑے نے. بہرحال مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے جس قدر اولیاء اور صلحاء گزرے ہیں، ان میں سے ایک بڑا گروہ عام عقیدے کے تحت حضرت مسیح کو زندہ خیال کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے اور اجماعی عقیدہ تھا، اور حیات مسیح کے عقیدے کو مشرکانہ. اچھا لیکن وہ مشرک اور قابل مواخذہ نہ تھے. چلیں یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو بشیرالدین محمود صاحب کے مطابق کہ جتنے پہلے لوگ ہیں وہ کیا عقیدہ تھا ان کا اجماعی کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں. اب اس اجماعی عقیدے کو کس نے توڑا، کس نے توڑنے کی کوشش کی؟ جلیل صاحب بتانا پڑے گا کہ آپ جانتے ہیں. یہ جس شخص نے کتابیں لکھیں قادیان کے اندر، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے حکیم نور الدین سے مشورہ کر کے، مشاورت کر کے، تو اس نے اجماعی عقیدے کو توڑا. کس طرح توڑا؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ نہیں آئیں گے، اور ان کی جگہ پہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اب یہ جس نے اجماعی عقیدہ توڑا ہے، یہ والا مرزا قادیانی کی اس کتاب کے نزدیک، یہ جو مرزا جی نے لکھی ہے، پھر ایک دفعہ میں آپ کو وہ پیج بھی انشاءاللہ سنا دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی پر ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور جس نے بھی اس شریعت میں ذرا برابر بھی زیادتی یا کمی کی یا اجماعی عقیدے کا انکار کیا، وہ کون؟ سن لیجئے، مرزا جی خود کہہ رہے ہیں، پس اس پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، جو اجماعی عقیدے کو توڑتا ہے. تو میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا جو اجماعی عقیدہ تھا، آج بھی الحمدللہ تمام مسلمانوں کا یہی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا. تو اس کو توڑنے والا کون؟
آپ کے بڑے، آپ کے گرو، آپ کے تمام خلفاء، آپ کے تمام مربی اور اپنے ہی فتوے کے مطابق اب آپ نے ان پر کیا بھیجنا ہے، مرزا صاحب نے برحال بتا دیا ہے، وہ یہی ہے کہ پس اس پر جو اجماعی عقیدے کا انکار کرے، پس اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، اس کے تمام انسانوں کی لعنت۔ آگے میں نے کہا یہی میرا اعتقاد ہے اور یہی میرا مقصود و مراد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت ساری دعا کیجئے ملک پاکستان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کی آرمی کے لیے، ہمارے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو دور فرما دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔